أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 سے اپنا سلسلہ جوڑیں گے. کل جو ہم کچھ بات کر رہے تھے قصہ آدم و ابلیس کے بارے میں، اس کی ایک آیت آخر میں ہمارے پاس تھوڑی سی رہ گئی تھی، اسی سے ہی ہم آگے جاری رکھتے ہیں اپنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 39 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یاد ہوگا کہ کل ہم آدم اور ابلیس کے تناظر میں جو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دو کریکٹرز ہمارے سامنے رکھے ہیں، ایک آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا. آدم علیہ السلام کا جو کریکٹر ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ جن کو چن لیا گیا تمام کے تمام مخلوقات کے اوپر، وہ کریکٹر ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا دکھا رہا ہے کہ غلطی ہو گئی لیکن فوری طور پہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے والے بنے اور اس کے ساتھ ہی توبہ کرنے والے بنے. توبہ کا مطلب ہی اصل میں کیا ہوتا ہے کہ پلٹ آنا. تو یعنی اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لینا اور رسپانسبلٹی لے لینا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا کریکٹر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. جبکہ آن دا کنٹری ابلیس کا جو کریکٹر ہے اس کے اندر کیا چیز نظر آئی کہ اس نے غلط کام بھی کیا لیکن اس کے باوجود وہ اڑ گیا، تکبر میں پڑ گیا اور اپنی جو بھی غلطی تھی اس کی رسپانسبلٹی لینے سے انکار کر دیا، اور جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ بالکل یہ نہیں کہ لعنت زدہ ہو کے رہ گیا قیامت تک کے لیے. اس کی تفصیلات ہم نے کل بھی کہا تھا کہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اور دوسری صورتوں کے اندر آتی جائیں گی، لیکن فی الحال اس کو اتنا ہی ہم رکھ کے اور آگے چلتے ہیں کہ جب اسی قصے کا کیا اختتام ہو رہا تھا. یہ جو آخری آیت ہم نے اس میں پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ علم وحی کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ اب جب کہ تم زمین کے اوپر اتارے جا رہے ہو تو اب تمہیں کیا چیز ہے جو تمہیں واپس اپنے رب کے پاس لے کر آئے گی، کیا چیز ہے جو اصل الٹیمیٹ جو پورا مقصد بنا اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کا اور انسان کو پیدا کرنے کا اور زمین کے اوپر نائب بنا دینے کا، یہ پورا مقصد ایک طرح سے ہوتا ہے نا کہ ایک اس کے ساتھ ہی سمجھا دیا گیا کہ بہرحال دنیا کے اندر جاؤ گے تو جو دنیا میں زندگی گزارنے کا وہ علم بھی تمہیں دے دیا گیا ہے، اور دوسرا جو سب سے زیادہ اہم علم ہے وہ کون سا ہے، اپنے رب تک واپسی کا علم. اور وہ علم کون سا علم ہے؟ وہی. اور یہ علم وہی وہ علم ہے جو کہ انسان کی اپنی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ڈال دیا. اللہ کو ہر انسان فطری طور پہ پہچانتا ہے، اور یہ کیوں پہچانتا ہے اس کو بھی ہم یہیں پہ ہی تھوڑا سا ایک کانسیپٹ ہے. اور یہ آگے ہم جیسے صورتیں یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر نا کچھ خاص کنسیپٹس ہوتے ہیں جو ہمیں بالکل کلیئر جن کے بارے میں ہونا چاہیے. تو ابھی یہ ٹائم ہے تھوڑا سا بس میں اس کے اوپر بات رکھ دوں، لیکن جب تفصیل آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے یہ تخلیق پڑھ لی نا کہ سب سے پہلی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی موجودگی اور فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، یہ سب کچھ یہ پورا ایک واقعہ ہے حقیقی طور پہ جو پیش آ چکا ہے. اچھا، اسی کی ایک اور کنٹینیوشن کے اندر ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے سورۃ الاعراف میں جب ہم پڑھ رہے ہوں گے کہ ایک عہد الست تھا، اور وہاں پہ صرف آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں تھا بلکہ وہاں تمام کے تمام انسان، تمام کی تمام ارواح روح کی شکل کے اندر رب کے ساتھ موجود تھے، اور وہاں پہ انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. یعنی ہم اور آپ سب نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا. اچھا، اب یہ جو روح کی جو اسٹیٹ تھی، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ جو انسان کی اصل ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کے جو اصل میں جس کو سمجھنے کے کاسب عمل کہلائے گی، کہ وہ جو روح تھی اس کے اندر اللہ کا تصور بہت اچھی طرح سے موجود ہے. لیکن
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان ہے دنیا میں بھیجے جانے کا وہ کیا ہے کہ اس روح کو ایک جسم کے کیپسول کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. اس جسم کے کچھ تقاضے ہیں، اس جسم کو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کے تقاضے مٹی ہی پورے کرتی ہے، میٹر ہی اس کو جو ہے وہ سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے، چیزیں یعنی جو بھی اس کی ضروریات ہیں وہ پوری کر رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور اس کے ساری جتنی بھی ریسورسز ہیں وہ اس کی ڈسپوزل پر رکھ دی ہیں، اور اس کا علم بھی اس کو عطا کر دیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کرے، لیکن ایک خاص اس وہ ہوتا ہے نا کہ اس اکاؤنٹیبلٹی کے احساس کے ساتھ، اور یہ سمجھ کے کہ مجھے یہاں اس زمین کے اوپر اللہ کا نائب کی حیثیت سے بنایا گیا ہے. تو یہ چیز کہ اللہ کا نائب ہوں میں اس زمین کے اوپر، یہ کون بتائے گا؟ یہ یقینی طور پہ جو وحی نازل ہوگی وہ بتائے گی. انسان کی روح کے اندر یہ علم موجود ہے، یعنی انسائٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاشعور کے اندر یہ علم موجود ہے کہ اللہ اور اس کی موجودگی اور اس کا احساس، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن چاہے وہ کتنا ہی بدترین انسان ہمیں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہو، کتنا ہی کرپٹ ترین کوئی انسان ہو، لیکن یہ چیز ہمیں سمجھ دینی چاہیے کہ ہر انسان کے اندر یہ جو روح ہے نا، روح کا عنصر بہرحال موجود ہے. بات صرف کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے عمل، جب علم کو وہ ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس روح کو بالکل کرپٹڈ کر دیتا ہے، اسے پورا تو نا کہ بالکل گرد آلود کر دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اس کیفیت کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ بالکل جو اس کی جو اندر کا احساس تھا، جو اس کے لاشعور کا اللہ کی موجودگی کا جو احساس تھا، وہ اس کے پاس سے بالکل وہ بھول جاتا ہے. اسی لیے اس کلام کو یعنی قرآن کو بار بار اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذکر ہے یہ. اور ذکر کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو یاد دہانی کرانے والا، یعنی ایک چیز پہلے سے جو موجود ہوگی اسی کی یاد دہانی کرائی جائے گی نا. تو یہ اصل میں قرآن بار بار ہمیں اس چیز کی، اس اللہ کی موجودگی کی اور اللہ کی ذات کی اور اس کی صفات کی اصل میں صرف کیا کروا رہی ہے؟ یہ ریولیشن، یہ وحی جو ہے اس کی یاد دہانی کرا رہی ہے. اور یاد دہانی سے ہی، ورڈ سے ہی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بہرحال انسان کے پاس یہ علم پہلے سے موجود ہے، وہ لاشعور میں ہے، اور یہی اس کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس کو شعور کے لیول کے اوپر رکھ دیتا ہمارے، اور ہر انسان کو یہ پتہ ہوتا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اس کی صفات ایسی ہیں، اور ہر ایک اللہ کو اس شعور کے لیول کے اوپر پہچان رہا ہوتا، تو پھر تو امتحان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. امتحان ہے ہی اسی بات کا کہ اس علم کو دے تو دیا گیا لیکن یہ لاشعور میں رہے گا، اور پھر یہ وہی جو آتی رہے گی وہ اسے یاد دہانی کرا کے شعور کی سطح کے اوپر لے کر آئیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اب تم اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرتے ہو، اب تم اپنے اختیار کو کس طریقے سے اپنی یعنی اس روح کو مزید کیسے اس کو تزکیہ کر کے اس کو کیسے پیوریفائی کرتے ہو. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جو اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے قرآن کے اندر دیتا ہے. اور یہ اب ہوپفلی کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ بات. ابھی اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جہاں زمین پہ بھیجا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ جب بھی میرے پاس سے کوئی وحی آئے تو پھر جو کوئی اس کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے کوئی خوف اور رنج کا احساس نہیں ہوگا، کوئی خوف اور اس کے اوپر کوئی رنج نہیں ہوگا، رنج طاری نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے کہ مطلب ہی کیا ہو گیا کہ ایونچولی الٹیمیٹلی ان کو واپس پھر اسی صورت، یہی وہ ہوپ ہے، یہ وہ امید ہے جو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو ہاتھ میں دے رہا ہے کہ تمہیں واپس بہرحال میرے پاس آنا ہے. تو پھر یہ اس وحی کی تمہیں پیروی کرنی ہوگی، اس کے ذریعے سے تم یہاں پہ واپس آنے کے قابل ہوگے. لیکن دوسری طرف ایک اور گروپ ہوگا، وہ کون ہے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو. یہی اولئک اصحاب النار، یہی ہیں جو آگ والے ہیں، فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اب یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں، جو میں نے یہاں پہ اپنے آج کے اس جو بھی آج کا ہمارا سیشن ہے اس کا ٹائٹل بھی یہی رکھا ہے، دا چوزن نیشن. جو کل ہم نے کیا تھا وہ کہا تھا دا چوزن ون. وہ کون تھے چوزن ون؟ یعنی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا تمام مخلوقات کے اوپر. اور اب ہمارے سامنے اس کے فوراً بات جو آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چن لیا تمام کے تمام قوموں کے اوپر. اور کس کام کے لیے چن لیا؟ یہ اب جب ہم یہ پورے واقعات تو نہیں ہیں ایکچولی، یہ پوری ڈسکشن جو چلے گی، اور یہ بڑی طویل سی ایک ڈسکشن ہے، آج یقیناً یہ پوری تو نہیں ہو پائے گی، اور دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کہاں تک لے کے چل پاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بڑی طویل قسم کی گفتگو ہوگی. اور سورہ بقرہ کے بالکل شروع کا جو انٹروڈکشن والا سیشن تھا اس کے اندر ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سورہ بقرہ میں جب بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی تو اس کا ریزن کیا ہوگا کہ یہاں پہ ایک قوم کی حیثیت سے ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور کیوں ایڈریس کیا جا رہا ہے
کیونکہ یہی وہ صورت ہے جہاں پہ مسلمانوں کی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی کیا جو اسٹیٹس ہے ایز این امہ وہ ڈکلیئر کیا جائے گا. اور یہ جو پچھلی نیشن تھی، پچھلی جو امہ تھی، ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پچھلی امت تھی، تو اس پچھلی امت کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے نفاق کی وجہ سے اور ان کے جو بھی ایشوز تھے ان سب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اس اسٹیٹس سے اتار دے گا. تو یہاں پہ کوئی واقعات کا سیکوینس ہمیں نہیں ملے گا، لیکن بہرحال میں نے آپ کی لوگوں کی آسانی کے لیے کچھ تھوڑے سے اپنے پوائنٹس بنا دیے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ انشاءاللہ رہیں گے. لیکن بہرحال یہی کہ یہ سارے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے، اور وہ کیوں بتائے گا اللہ تعالیٰ، یہ صرف ان واقعوں کی طرف کیوں اشارہ کرے گا کہ ایسا ہوا، اور پھر ان کا رویہ کیا ہوا. اصل میں یہاں بحث ان رویوں کے اوپر ہوئی ہے کہ کس وجہ سے، کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر ایک اتنی بڑی قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دے دی تھی، اس کو اس فضیلت کے درجے سے اتار کے نیچے کیوں رکھ دیا گیا، اور ایک دوسری قوم کو کیوں اس کے اوپر اسی جگہ پہ لے آیا گیا. تو یہ جو قوموں کے عروج اور زوال کی داستان ہے، یہ اگر ہمیں سمجھنا ہونا تو بنی اسرائیل اور مسلمان امہ ان دونوں کی تاریخ کو ہم بڑے اچھے طریقے سے دیکھ کے ہی سمجھ سکتے ہیں. اور قرآن نے ان دونوں کے اوپر بڑی اچھی، ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی تو ہسٹری ہمیں پتہ چلتی ہی ہے، لیکن بنی اسرائیل کی کم سے کم تاریخ بہت اچھی طریقے سے اس میں ڈیٹیل کے اندر بتائی ہوئی ہے. تو اسی کے تناظر میں اگر ہم مسلمانوں کی ہسٹری کو رکھ کے دیکھیں تو بڑا اچھے، بہت بالکل کلیئر ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کب کوئی قوم جو ہے وہ عروج پاتی ہے اور کب اس کسی قوم کے جو ہے وہ کوئی قوم جو ہے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے. اچھا، ایک چیز بس پھر میں صرف یہاں پہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی قوموں کے عروج و زوالی کے تناظر میں ایک بات رکھ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے نا وہ کیا ہے. اب اس کے میں جب کوئی بات کر رہی ہوں تو اس کے پیچھے کیا دلائل ہیں، یہ اگر سامنے میں رکھوں تو یہ بہت بڑی اس کی اپنا ہی ظاہر ہے کہ ایک پورا ٹاپک بن جائے گا. لیکن اس وقت میں صرف وہ چیز سامنے رکھوں گی، وہ کانسیپٹ سامنے رکھوں گی جس کا بہت ساری اسٹڈی کے بعد، بہت ساری کیا کہنا چاہیے ریفلیکشن کے بعد اس نتیجے کے اوپر میں پہنچی ہوں. اور ظاہر ہے کہ اور بہت سے ہمارے بڑے اسکالرز ہیں، بہت ہمارے رائٹرز ہیں، جو فلاسفرز ہیں جو اس طرح ان چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک سمپل سا اس کو جتنی آسانی کے ساتھ میں بالکل آسان الفاظ میں جس کو بتا دوں کہ قوموں کے عروج و زوال کا جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی قوم اس کے پاس دو قسم کے علوم ہوتے ہیں. ایک تو علم دنیا کا یعنی میٹر کا علم ہے، وہ کتنا دنیا کے اندر ترقی حاصل کرتی ہے، اور دوسرا اس کے پاس وحی کا علم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے اندر اگر وہ وحی کے علم کو ہاتھ میں رکھتی ہے تو، اور ساتھ میں اس کے پاس جو ہے وہ بیلنس دنیا کا بھی علم ہی ہوتا ہے. لیکن اگر دنیا کے علم میں کوئی بھی کمی اور کسر کسی بھی قسم کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے پوری کر دیتا ہے اور پھر اس قوم کو جو ہے وہ عروج پہنچا دیتا ہے. لیکن کیا کنڈیشن ہے کہ اس کے پاس وحی کا علم بھی موجود ہے اور کسی نہ کسی حد تک اس کے پاس وہ میٹر کا علم بھی موجود ہے، یعنی اس کے پاس وہ ریسورسز بھی موجود ہیں جو کسی نیشن کو اوپر اٹھانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ بدر کے اندر 313 مسلمان تھے، ریسورسز کتنے کم تھے، لیکن بہرحال ایسا تو نہیں تھا کہ بالکل ہی خالی ہاتھ جا رہے تھے، کچھ نہ کچھ ان کے پاس موجود تھا. اللہ نے اپنی مدد، اپنی ڈیوائن جو ان کی مدد تھی اس کے ذریعے سے ان کو وہاں پہ فتح دلا دی. تو یہ ایک خاص ایک اللہ کا ہمیشہ طریقہ کار رہا ہے کہ یعنی اگر وہی ساتھ میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی کمی کو جو ہے وہ پورا کر دے گا. لیکن دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ اگر علم وحی ہاتھ سے چھوڑ دیا جائے اور صرف میٹر کا علم بچ جائے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی ایک تو نہیں ہے، یہاں تو سروائیول آف دا فٹسٹ والا قانون ہے. اب یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ڈارونزم کو جو ہے وہ کسی بھی طرح سے پروموٹ کر رہی ہوں یا کوئی بھی، لیکن یہ ایک بہرحال اس حد تک تو حقیقت ہے کہ جو زیادہ فٹ ہے، جو زیادہ طاقتور ہے، وہ اس دنیا کے اندر حکومت کرتا ہے ہمیشہ. تو یہ یہاں پہ مستقل ایک کمپٹیشن کہنا چاہیے یا ایک مقابلہ جو ہے وہ مستقل قوموں کے درمیان بھی چل رہا ہے. تو جب کسی قوم کے پاس سے وحی کا علم چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے کیا ہوتی ہے، دوسری طرف بھی کرپشن شروع ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جب وہ قومیں جو کہ حقیقی اہل کتاب جس کو ہم کہتے ہیں، جن کے پاس وحی کا علم موجود تھا. ان قوموں کے پاس تو خاص طور پہ جب بھی ان کے پاس سے وحی ہے، پوری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی ان کے پاس سے وحی کا علم گیا ہے تو دنیا کے علم میں بھی انہوں نے کرپشن کی ہے. یعنی وہ جو وحی کا علم ہے ایکچولی یہ
اس دنیا کی کرپشن کو بیلنس کرنے کے لیے، یعنی اس کی اس اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہی ان کو اس علم کو جو ہے وہ بیلنس کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن اسی لیے ہوا کیا کہ وہ کرپٹ ہوئے دنیا کے اندر بھی، جیسا کہ آج ہم مسلمانوں کی قوم کو دیکھتے ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس وحی کا علم ہے اور نہ ہی ہمارے پاس، ہم دنیا کے علم میں بھی ٹوٹلی کرپٹ ہیں. تو یعنی یہ جو دونوں چیزیں جب اس کنڈیشن کے اوپر آتی ہیں تو اس قوم کا کیا ہوتا ہے، وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے. لیکن پھر اب عروج پہ کون آئے گی؟ فرض کریں کہ بہت ساری قومیں ہیں، ان ساری قوموں میں کسی کے پاس بھی وحی کا علم نہیں ہے، لیکن بہرحال میٹر کا علم موجود ہے. تو اب جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ کس بیس پہ کرتا ہے؟ وحی تو کہیں بھی نہیں ہے نا. تو جس کے پاس وحی تھی اور پھر اس نے پھینک دیا اس کو، اور ساتھ میں اس نے دنیا کے علم کو بھی کرپٹ کر دیا، تو اب اس کا تو عروج کا کوئی مقام نہیں ہے. اب اوپر کون آئے گا؟ اب اوپر وہ قومیں آئیں گی جن کے پاس میٹر میں جو ایچ پہ ہوں گی، جن کے پاس زیادہ میٹر کا علم ہے، جن کے پاس زیادہ ریسورسز ہوں گی، وہ اپنا کمپیٹ کر کے اوپر آ رہی ہوں گی، یعنی وہ عروج پا رہی ہوں گی. تو آج اگر ہم ویسٹرن نیشنز کو اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس کی ریزن یہ نہیں ہے ہم یہ سوچیں کہ اچھا ان کے پاس تو وحی کا علم ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اوپر پہنچایا ہوا ہے، کیوں ان کو اتنے جو ہے وہ اتنی جو ترقی ہے ان کو ان کی قوموں کے اندر ہو رہی ہے. تو اس کے ریزن صرف یہی ہے کہ جب ان کے مطلب ہم تو ان کے کمپٹیشن میں ہیں ہی نہیں کہیں پہ کسی بھی لیول کے اوپر، نہ ہم دنیا میں ان سے کمپیٹ کر رہے ہیں، اور دین ہمارے پاس ویسے ہی جو ہے وہ بالکل ہی لاسٹ کیس بن چکا ہے. تو یعنی یہ جو قوموں کے حوالے سے ہم سمجھ لیں کہ عروج الزوال کی یہی ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے. تو بنی اسرائیل کے اوپر اب دیکھتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اسی طریقے کا معاملہ ہوا. بنی اسرائیل کا ایک عروج کا زمانہ تھا، پھر اس کے بعد وہ کس طریقے سے زوال پذیر ہوئے. اس زوال پذیر کے ریزنز اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ کیا کس طرح سے انہوں نے وحی کے علم کو کرپٹ کیا، اور ساتھ میں دنیا کے بھی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھیں اس میں بھی وہ فساد برپا کرتے چلے گئے. تو یعنی یہ چیز ہم یہ سمجھ لیں دونوں کو ایک تو بالکل ایک چیز کو ہم بالکل کلیئر رکھیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز سیپریٹ نہیں ہے. یہ وحی اور جو دنیا کا علم ہے یہ دونوں بالکل ایک ساتھ ملی ہوئی چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہہ دیں کہ بھائی وحی کا علم تو نہیں ہے لیکن دنیا کا کوئی علم جو ہے وہ انسان اپنے پاس رکھے گا، اس کے اندر ترقی کرے گا. جب وحی نہیں ہوگی تو دنیا کے علوم میں کرپشن ہوگی. اور ایون اگر ہم ویسٹرن نیشنز کے اندر دیکھ لیں تو ویسٹرن نیشنز کے اندر بھی ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم یہاں پہ سارا اچھا تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ترقی کر رہی ہے اور وہ قوم جو ہے وہ اتنی اوپر ہے اور اس کے اندر یہ ہے، لیکن وہاں جو کرپشن ہے ان قوموں کے اندر، جو بھی ان کے کانسیپٹس کے اندر، جو مورلز کے اندر جس طرح کے کرپشن ان میں موجود ہے، ان کی طرف ہماری کوئی نظر نہیں. اور اس کی ریزن کیا ہے کہ کیونکہ وہ ترقی یافتہ ہیں تو ان کی جو برائیاں ہیں وہ بھی ہمارے لیے خوبی کی طور پہ جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. چلیں ہم آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کی جو میں نے تم لوگوں کے اوپر انعام کی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو میرا عہد اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور بس مجھ ہی سے تم سب کے سب مجھ ہی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ جو کچھ نازل کیا گیا تصدیق کرتا ہوا تمہارے پاس جو کچھ ہے اس پہ. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ سب سے پہلے کافر، یعنی سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت کے اوپر. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میرا ہی تم تقوی اختیار کرو. اب یہاں پہ ایک جو ابتدا ہوئی ہے، یہاں پہ خطاب سے ابتدا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ابتدا کرتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب سے، تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت آ رہی ہے کہ اب یہ کتاب جب آ چکی ہے تو اللہ اس کتاب کی طرف، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے. اور کس طرح سے بات شروع کرتا ہے کہ جو میں نے نعمت تم پر کی ہے انعمت علیکم، اسے تم یاد کرو اور اس عہد کو پورا کرو جو تم سے لیا گیا تھا. عہد ویسے تو ظاہر ہے کہ بہت سے تھے، لیکن مین عہد ان کا تورات کے اندر بھی یہی تھا کہ جب بھی کوئی جب بھی کوئی نبی آئے گا تو تم ان کی مدد کرنے والے ہوگے. لیکن اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، کس طریقے سے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ ہیر پھیر کر دی. تو یہ خیر یہ ساری باتیں بعد میں آئیں گی، لیکن وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ تعالیٰ کہ مجھے سے تم ڈرو.
ٹھیک ہے. پھر دوسری پھر وہی چیز آ گئی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت پہ میری آیتوں کو نہ بیچ ڈالو. تو یہی ان کا جو ایک پرابلم تھا وہ یہی تھا کہ اپنے فائدے کے لیے اور اپنے جو میننگز پہنانے کے لیے وہ جو تورات تھی اس کی آیتوں کو ہی تبدیل کر دیتے تھے، ان کی میننگز، ان کی تفسیر کو چینج کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، پس مجھی سے تم ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ گڑبڑ کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ حق کو اس حال میں کہ تم جانتے ہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور قائم کرو نماز اور زکوٰۃ دو. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ اصل میں کیا کہہ رہا ہے؟ رکوع کرنے والے اس وقت کون تھے؟ رکوع کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی صحابہ تھے وہ سارے رکوع کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ اب تم بھی رکوع کرنے والے بن جاؤ. یعنی اب جو تم نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کے اب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی طور پہ ساتھ دینے والے، ان کے اوپر ایمان لانے والے بن جاؤ. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، اس حال میں کہ تم لوگ کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ اچھا یہ تھوڑا سا میں تیزی کے ساتھ ان آیتوں کو صرف ترجمہ لے کے چلوں گی، لیکن ایک چیز بس صرف میں نے تھوڑا سا بلکہ مجھے پہلے کر دینا چاہیے تھا. میں نے ایک سلائیڈ آپ لوگوں کے لیے بنائی تھی کہ بنی اسرائیل کی جب ہم نے بات شروع کی ہے نا، اس کے ساتھ ایک اور چیز، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن اگر کوئی پہلی دفعہ یہ پروگرام سن رہا ہے تو ان کے لیے شاید یہ فائدہ مند ہوگی کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کے جو پورا لینیج ہے نا وہ کس طرح سے چلتا ہے. تو تھوڑا سا ابھی 1 منٹ کے لیے یہاں پہ رکتے ہیں. ابھی ہم آیت جس پہ بھی پہنچے ہیں پھر اس کے بعد تیزی سے ہم آگے لے کے چلیں گے، لیکن یہ پہلے ہم سمجھ لیں کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو بنی اسرائیل کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہیں. جب یہ ہمارے سامنے ہوں گی نا تو پھر ہم ان واقعات کو سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم سمجھ سکیں گے. ویسے تو ظاہر پورے قرآن کے اندر بنی اسرائیل پھیلا ہوا ہے، ان کے واقعات پھیلے ہوئے ہیں. ان سب سے اخذ کر کے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ کچھ میں نے یہاں پہ پوائنٹس جو ہے وہ جمع کر لی ہیں. تو ایک چیز سمپل کہ بنی اسرائیل اصل میں ہیں کون، تو اس کی سمپل جو یہ پورا ایک فلو چارٹ بنا ہوا ہے آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، ان کا لقب تھا اسرائیل. اور ہمیں پتہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی. تو یہ جو 11 بھائی تھے ان سے بنی اسرائیل کے 11 قبیلے بنے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ موجود تھے. یعنی جو 11 قبیلے بنی اسرائیل کے تھے، اور یہ 11 قبیلے میں کس وجہ سے 11 کا نمبر لے رہی ہے، 12 ایکچولی تھے، یہ حضرت یوسف کو بھی ملا لیتے ہیں. تو یہ جو 12 قبائل تھے ان کے بنی اسرائیل کے، یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے جو 12 بھائی تھے ان سب کی نسلوں سے جو ہے وہ یہ پھیلے تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں جب سورہ یوسف پڑھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ سارے کے سارے کنعان سے کہاں پہ موو ہو گئے تھے؟ ایجپٹ کے اندر موو ہو گئے تھے، مصر کے اندر موو ہو گئے تھے. اور مصر وہ جگہ تھی جہاں پہ فرعون کی حکومت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے اس وقت پہ فرعون وہاں پہ حکومت کرتا تھا. اور اس کی پوری ہم جب قرآن کے اندر پورے واقعات پڑھ رہے ہوں گے پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پیدائش، اور یہ ساری تفصیل آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. وہ ابھی فی الحال نہیں صرف، لیکن یہ سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ بنی اسرائیل کو کس طریقے سے لے کر نکلے ہیں. اور یہ جو بنی اسرائیل کو لے کے نکلنا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ اصل میں یہ وہ وقت تھا جب پہلی امہ کی ڈیکلیریشن ہوئی تھی کہ یہ ایز اے نیشن اب سلیکٹ کر لی گئی ہے اس نیشن کو. اور یہ نیشن اس وقت پہ کہاں تھی؟ صحرا کے اندر تھی. اور یہ کہاں سے نکلی تھی؟ ایجپٹ سے، صحرا سے نکل کے، یعنی ایجپٹ سے، مصر سے نکلی تھی، فرعون کے پاس سے، یعنی فرعون کی فوجوں سے بھاگی تھی. لیکن ہمیں پتہ ہے بیچ میں جو بھی سمندر کا ایک پھٹنے کا واقعہ تھا اور فرعون پھر اس کے بعد غرق ہو گیا تھا، اور ساری کی ساری بنی اسرائیل کے اتنے لاکھوں افراد تھے وہ سارے جو ہے وہ اس کو دریا کو، سمندر کو کراس کر گئے تھے. تو یہ جو اس کے بعد کراس کر گئے تو یہ صحرائے سینا تھا جس کے اندر یہ سارے انٹر ہوئے تھے. اور ایک لمبا عرصہ تھا جو اسی صحرا سینا کے اندر یہ رہے ہیں. اس صحرا کے اندر اس قوم نے پرورش پائی تھی، یعنی ایک نسل پوری جو ہے نا اس قوم کی جوان ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انڈر میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر موجود تھے. اور یہ پورے جو واقعات سورہ بقرہ کے اندر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے واقعات اسی صحرا کے اندر پیش آئیں گے. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے نبی تھے اس امت کے. اس کے بعد مسلسل ایک حالت سے، یعنی ایک چین آف پروفٹس جو ہے وہ مستقل آتی رہی ہیں. لیکن ان کے چیدہ صرف 2 میں نے نام یہاں پہ لکھ دیے ہیں، بلکہ میں نے تھوڑا کچھ الٹا ہی کر دیا ہے. داؤد علیہ السلام یقینی طور پہ پہلے آئے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام ہیں. تو
اس طریقے سے جو ہے وہ یہ مطلب یہ داؤد علیہ السلام کے دور کے اندر یہ قوم پوری یعنی کہتے ہیں اپنی عروج کے اوپر پہنچی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت پتہ ہے کس طرح دنیا کے کیا زبردست طریقے سے تسخیر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے ہر طرح سے, اور پھر ان کو اور کیسے وہ پھر ان کے پاس وحی کا بھی علم موجود تھا. تو یہ جو عروج پہ یہ قوم پہنچی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پہنچی تھی. لیکن پھر ان کے ہم سورہ بنی اسرائیل جب پہنچیں گے تو پڑھیں گے کہ کیسے ان کے اوپر تباہی مختلف ادوار کے اندر آتی رہی. ان کے آخری نبی جو ہے وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جا کے بنی اسرائیل کی جو انبیاء تھے یہ ختم ہو گئے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا بھی بہت ہی یعنی انتہا کے اوپر تھا. ویسے تو یہ مستقل ان کا ایک یہ مطلب ایک طریقہ رہا تھا کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں دوسرے جو نبی تھے یحییٰ علیہ السلام, ان کو انہوں نے قتل کروایا اسی بنی اسرائیل نے, اور اسی بنی اسرائیل نے پوری سازش کر کے پورا یہ کیس بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی کے اوپر چڑھا دیا جائے. لیکن وہ خیر اللہ تعالیٰ کے معجزے کے طور پہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا. تو یہ ایک پوری اس قوم کی جو کہتے ہیں انبیاء کی چین تھی, جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے نبی اور عیسیٰ علیہ السلام سب سے آخری نبی. بیچ میں بہت سے انبیاء ہیں, میں نے یہاں پہ نام نہیں لکھا, لیکن بہرحال یہ سمجھنے کی بات ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ قوم اپنی بہترین قسم کی کہہ سکتے ہیں عروج کے اوپر پہنچی تھی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے انکار کیا, جب اس وحی کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا, تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے بعد یہ بالکل بری طرح تباہ حال ہو گئی تھی قوم, مار ڈالا گیا تھا, ختم کر دیا گیا تھا اس پوری قوم کو. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا تھا, ان کو اسی طریقے سے سزا ملی تھی. وہ ہم جب پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ واقعات تو پڑھ لیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بارے میں. اچھا, دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام وہ ہم پہلے بات کر چکے, اور آگے بھی جب آئیں گے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے بارے میں خانہ کعبہ کی تعمیر, تو ہمیں یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے اس نسل کے اندر. اور آخر میں ہم جب پہنچتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی تقریباً 2500 یعنی 576 ہمیں پتہ ہے نا آفٹر ڈیتھ, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے 576 سال بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. تو یعنی یہ ایک سمجھ لیں اوور ویو تھا بنی اسرائیل کی پورے قوم کا. اچھا, ہم آگے چلتے ہیں, پھر دوبارہ واپس ہم آ جاتے ہیں اپنے ان آیات کے اوپر جو کہ ہم ابھی پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہا ہے. اصل میں تھوڑا سا اس کو سم اپ کریں تو یہ جتنی بھی 2-3 ہم نے ابھی آیتیں پڑھی, ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لگے ہوئے چارجز بیان کر رہا ہے کہ کیوں تم یہ سب کام کرتے ہو, اور یہ کیوں کر رہا ہے. سب سے پہلی دعوت ہے, اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ تم اس یاد کرو میری ان نعمتوں کو, اور عہد پورا کرو میرا جو بھی تم نے مجھ سے کیا تھا, تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا, اور پھر ایمان لے کر آ جاؤ اور سب سے پہلے کافر نہ بنو. تو پھر اس کے بعد اب تمہارے کہ کیوں تم اور نہ حق اور باطل کو گڑمٹ کرو اس حال میں کہ تم حق جانتے ہو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, اور تم انسانوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو, خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اس حال میں کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. تو پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور یہ مطلب یہ بڑا شاق ہے مگر کن لوگوں کے اوپر نہیں ہے, إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, جو خشوع رکھنے والے ہیں. یعنی جو خشوع رکھنے والے ہیں ان کے اوپر تو کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن بہرحال جو اس کا کیا مطلب ہوا, جو خشوع رکھنے والے نہیں ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے نماز. یعنی نماز جو ہے اس کے بارے میں خیر اور مزید ابھی جب تفصیل آئے گی تو دیکھیں گے, ابھی اس پہ ابھی زیادہ ڈیٹیل نہیں دیکھتے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, اور وہ لوگ جو کہ خیال رکھتے ہیں, جو ظن رکھتے ہیں, جن کا یہ گمان ہے کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے, اور یہ کہ اسی کی طرف انہیں وہ لوٹائے جائیں گے. تو یعنی یہ خشوع رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ سے رب کی امید رکھتے ہیں, وہ ایمان رکھتے ہیں, یعنی ان کو یہ پتہ ہے, یہ ان کی امیدوں میں شامل ہے کہ اللہ سے بہرحال انہیں ملنا ہے اور اس کی طرف ان کو لوٹ کے جانا ہے. اچھا, یہاں پہ 1 منٹ کے لیے پھر رکتے ہیں, اور اب جو کچھ بھی جتنی بھی چارجز اس پچھلی امہ کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان کرے گا, ایک چیز ہم اس کے اندر ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے چارجز اللہ تعالیٰ بیان تو اس پریویس نیشن کے لیے کر رہا ہے, لیکن یہ سب ہمارے اوپر بالکل ایز ہی ٹرو ہیں.
یعنی کوئی بھی اگر ہم سمجھ لیں کہ پورا ایز اے ہول یا پھر ایک انڈیویجول کے طور پہ جو بھی جرائم کی فہرست اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے کر آتا جا رہا ہے، ہم اس کے اوپر ضرور رک کے غور کریں کہ ہمارے اندر اس میں سے کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ تو یعنی ایک یہی بات اس کو ہمیشہ پڑھ کے لگتا ہے نا کہ تأمرون الناس بالبر، کہ تو کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اس حال میں کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ یعنی ہم کتاب بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے سامنے اللہ کے احکامات بھی آ رہے ہیں، پھر ہم دوسروں کو تو وہی ایک خاص کیا کہنا چاہیے، ایک نفسیات ہوتی ہے کہ ہر چیز کو جو ہے نا قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہے ہوں گے تو دوسروں کے اندر تو ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ وہ دیکھو فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ ایون ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہوں گے، اس کو بھی پڑھ رہے ہوں گے تو کیا کہیں گے، دیکھو یہ تو یہودی ایسے ہیں، یہودی ایسے ہیں، ساری ہمارے ذہن کے اندر کیا چل رہا ہوگا کہ یہودیوں نے یہ کر دیا۔ لیکن لیکن اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ بھول جاتے ہیں اس حال میں کہ تلاوت کرتے ہیں کلام کو۔ کتنی کلیئر سی بات ہے نا، یعنی ہم صرف یہ ہمارا سوچ لینا کہ یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہماری بات تھوڑی ہو رہی ہے، تو یہی اس آیت کے اوپر ہی ہم کیسے اپنے آپ کو کس طرح سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں۔ اللہ کا کتنا کلیئر یہ بات ہے کہ اس حال میں تم کتاب کی تلاوت کر رہے ہو۔ اچھا پھر آگے دیکھتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو کہ جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ تمہیں تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دی۔ اس کے اوپر بھی ہم پہلے بھی تھوڑے ڈسکشن تو کر چکے ہیں، لیکن بات یہی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب کس پیرائے میں بات کر رہا ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ کتنی بڑی نعمت میں نے تم لوگوں کو عطا کی تھی، تم ایز اے نیشن تمہیں عطا کی تھی، اور کیا وہ نعمت تھی کہ تمہیں تمام جہان والوں کے اوپر چن لیا تھا ایز اے نیشن، تمہیں یعنی اتنی بڑی فضیلت عطا کر دی تھی۔ اور کس چیز کی فضیلت تھی کہ تمہیں اس شریعت دینے کے لیے، وہ تورات، وہ کتاب، وہ وحی دینے کے لیے تمہیں منتخب کر لیا تھا، اور تاکہ تم جب اس وحی کو لے کر اس دنیا کے اندر عروج کے اوپر پہنچ کے دنیا کو دکھا سکو، مثال بن کے دکھا سکو کہ اللہ کا جو نائب ہوتا ہے، ایک نائب نیشن ہوتی ہے، یعنی خلیفہ، ایک تو خلیفۃ الارض ایک انسان کی حیثیت سے، اور پھر ایک پوری قوم کی حیثیت سے جو نائب کا نیابت کا جو کام انجام دے رہا ہوتی ہے، وہ کیسی نیشن ہوتی ہے۔ تو یہ جو کام تھا، اس کے لیے تمہیں اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا اس کے لیے تمہیں چن لیا گیا تھا۔ تو اس نعمت کو تم ذرا یاد کرو۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل، اور ڈرو اس دن سے کہ جب کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہ آئے گا، اور نہیں قبول کی جائے گی کسی سے بھی کوئی سفارش، اور نہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، اور وہ تمہیں بڑے عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بہت بڑی بلا تھی، بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اس کے اندر بھی ابھی ایک اور چیز جو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرعون کا جو ایک اچھا یہاں پہ کوئی باقاعدہ واقعاتی طور پہ یہ ساری باتیں نہیں آ رہی، لیکن یہ بہرحال ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کو، اور یہ میں نے کیا بلکہ اگر ہم بائبل کو اٹھائیں نا تو اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو انہوں نے جو ہے نا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ ایک وہ حصہ ہے جو کہ پیدائش سے لے کے فرعون کی موت تک کا ہے، اور دوسرا حصہ وہ لوگ ایگزوڈس کہتے ہیں، اس کی پوری بک آف ایگزوڈس ہے بائبل کے اندر، جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کیا واقعات وہاں سے نکلنے کے بعد پیش آئے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ مینلی کس کے اوپر فوکس کرے گی، جو وہاں سے یعنی ایجپٹ سے نکلنے کے بعد جو واقعات جتنے بھی پیش آئے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ، ان واقعات کو جو ہے وہ زیادہ بحث کر رہی ہوگی، تو ہم اس کے اوپر آتے ہیں۔ لیکن یہ میں صرف ایک ڈسپلے آپ کے سامنے کر رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ پھر میں یہ بعد میں شیئر بھی کر دوں گی یہ PPT، تو کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جب تک فرعون کے ساتھ رہے تو کیا واقعات ہمیں قرآن کے اندر ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ میں نے مس کر دیا ہو، جلدی بس میں لکھ رہی تھی، لیکن بعد سورہ بقرہ میں یہ سارے واقعات نہیں آئے ہیں جو اس وقت آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ کون سی، یہ سورہ اعراف میں مل جائیں گے، سورہ قصص کے اندر مل جائیں گے، اور ایک بڑی تفصیل مل جائے گی۔ یہاں پہ ایک اشارہ، ایک بات کون سے واقعے کی طرف آ گئی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں،
اس وقت پہ بھی یہ فرعون کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ اس کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ اس بنی اسرائیل میں سے جو ہے نا، جس کو آپ ویسے تو آپ اس کو اگر سمپل لینگویج میں کہیں تو جینوسائیڈ کہتے ہیں، کہ آپ بچوں کو قتل کر دیں تاکہ ان کی نسل میں کوئی طاقت ہی نہ پیدا ہو، اتنی مسکنت ان کے اندر رہے، اتنے یہ ذلیل ہو کے رہیں کہ ہم یعنی بالکل ایسا نہیں کہ غلام بنانے کے لیے جو ایک ٹیکٹکس ہوتی ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کی، وہ طریقہ جو ہے وہ فرعون کا کیا تھا کہ لڑکوں کو قتل کر دو، لڑکیوں کو زندہ رہنے دو. اور ایک اور چیز اس کے اندر جو بڑی ایک بڑا کہتے ہیں ایک غیرت کا بھی پہلو جو نظر آتا ہے وہ کیا کہ لڑکوں کو قتل کر دینا، لڑکیوں کو کیوں زندہ رکھنا؟ ظاہر ہے کہ اپنے جو بھی فوجی ہیں ان کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. تو یعنی کتنا شدید کسی قوم کے لیے اس سے بڑی اور کیا شدید ترین آزمائش ہو سکتی ہے کہ فرعون جیسی مطلب جو بھی کنگ ہے، جو بادشاہ ہے، جو حکومت ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہی ہو. اور یہ سب بات کرتے ہوئے بالکل جو بیک آف دا مائنڈ جو ذہن میں آتی ہے کہ فرعون جو ہے وہ کوئی ایک فرعون نہیں تھا. لٹرلی اس فرعون کی خاصیتیں ہمیں ہر دور کے اندر کہیں نہ کہیں بڑے بڑے ٹائرنٹس کے اندر نظر آ جاتی ہیں. بڑے نہ ہو، چھوٹے ٹائرنٹس ہوتے ہیں. بہت فرعون جیسا نہیں ہوگا، اس سے کچھ نہ کچھ لیول کے اوپر ہمیں آج بھی کی دور کے اندر بھی ایسے بادشاہ اور ایسی حکومتیں اور ایسے انسان نظر آ جاتے ہیں. لٹرلی یہ کوئی بڑے کسی یہ ضروری نہیں ہے فرعون ہونے کے لیے کہ کوئی وہ بادشاہ کے منصب پہ ہی فائز ہو. ایک انسان کی حیثیت سے اپنے گھر کے اندر بھی فرعون کی کوالٹیز جو ہے وہ انسان کسی کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں. تو ہمیں جو ہے نا کس چیز کے لیے میں بار بار جو ایمفسائز کرتی ہوں وہ کس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا کوئی کہانی ہمارے سامنے رکھتا ہے، کوئی ایونٹس رکھتا ہے، کوئی کیریکٹر سامنے لے کر آتا ہے نا، تو اس کے اوپر توجہ، جیسے ہم جب انگلش کے اندر یا اردو کے اندر مختلف قسم کی جو کہانیاں ہوتی ہیں تو ایک سوال ہمارے پاس ہمیشہ آتا ہے نا کہ کیریکٹر اسکیچ لکھیں. تو یہ کیریکٹر اسکیچ جو ہوتا ہے نا یہ بڑا اہم ہوتا ہے ہمارے لیے. یہ کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کیریکٹر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ نیگیٹو کیریکٹر ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس کی ساری نیگیٹیوٹیز کو اپنے سامنے رکھ کے اپنے لیے لیسنس حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی بھی لیول کے اوپر اس کیریکٹر کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یعنی اگر ہم نیشنز کی بات کریں تو مطلب اسرائیل کی حکومت اس وقت، وہ جو بنی اسرائیل کہتے تھے اپنے آپ کو، اور آج جو ہے خیر ان کے ساتھ بھی جو کچھ بھی ہوا اب وہ اس کا بدلہ انہی مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے سے وہاں پہ لے رہے ہیں. تو یعنی یہ مطلب وہی ہوتا ہے نا کہ فرعون خود بن کے اب بیٹھ گئے ہیں. تو یعنی کس طریقے سے ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسے مطلب جو لوگ اپنے کہتے ہیں تاریخ کو اس طریقے سے مسخ کرتی ہے یا اس کو فراموش کر دیتی ہے، تو کس طرح وہ خود ہی اس ظالم کی پوزیشن پہ بیٹھ جاتے ہیں کسی دور میں جب وہ مظلوم کی حیثیت سے تھے. تو اسی بنی اسرائیل پہ کبھی فرعون نے ظلم کیا، آج وہ خود فرعون کے منصب پہ بن کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے اور خود اسی طریقے سے جو ہے وہ جینوسائیڈ کا شکار کر رہے ہیں مسلمانوں کی قوم کو. تو یعنی یہ تو ایک بات ہو گئی. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں کہ یہ ایک کتنی بڑی آزمائش تھی جو کہ ان لوگوں کے ساتھ اس وقت پہ اس پوری قوم کے ساتھ کو اس میں مبتلا کیا ہوا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت بھی یہی وجہ تھی، یہی ان کی فوجیں آتی تھیں اور بچوں کو جو ہے وہ پکڑ کے لے جایا کرتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی والدہ نے ان کو پانی کے اندر ڈال دیا تھا. تو انشاءاللہ ہم دوسری صورتیں پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے اوپر زیادہ ہمارے پاس واقعات آ جائیں گے. اس وقت ہم اب آگے چل جاتے ہیں جو سورہ بقرہ میں جس کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ ایکزوڈس ہے. تو ابھی ہم پڑھتے جائیں گے، یہ آپ کے سامنے ڈسپلے رہے گی انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے یہ ایونٹس کی چین کیا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک کیا ایونٹس ہوئے ہیں. لیکن سورہ بقرہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جس ترتیب سے یہ واقعات ہوئے اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورہ بقرہ میں بتایا. میں نے بتایا شروع میں ہی بتایا، سورہ بقرہ کے اندر واقعات لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے چارجز، ان کے اوپر جو چارج ہے وہ بتا دیا جائے. یہ مقصد نہیں ہے کہ کیا واقعہ ہوا، کیا ہوا، سٹوری سنائی جائے، یہ کوئی مقصد نہیں ہے اس کا. تو ابھی آگے ہم چلتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ تو ہو گیا تھا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم، یہ بھی ہو گیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. تو یہ جو پچھلا ہی کہ اور یاد کرو کہ جب ہم نے سمندر کو پھاڑ کے تمہیں نجات دی اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کے اس حال میں کہ تم لوگ وہاں پہ دیکھ رہے تھے. تنظرون لٹرلی کہتے ہیں کہ بالکل یعنی سامنے تنظرون، تم بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے. یعنی وہ فرعون جس نے کتنا زمانے تک ان کو ذلیل
ترین بنا کے رکھا ہوا تھا، اس فرعون کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے ڈوبتے پہ دیکھا تھا اس وقت پہ. تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ نعمت، اتنی بڑی نعمت ان کو یاد دلا رہا ہے کہ کیسے اس نے اللہ نے تمہیں جو ہے وہ اس قید سے اور اس غلامی کی اذیت سے تمہیں نجات دلائی تھی. اب اس کے بعد کیا ہوا تھا، ظاہر ہے کہ وہ اس کو کیونکہ کراس کر گئے تھے اور صحرا کے اندر پہنچ گئے تھے تو ایگزوڈس ہو گیا تھا. لیکن وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا 40 لیلۃ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، پھر تم نے بچھڑے کو بنا لیا یہاں پہ ثم اتخذتم العجل. اصل میں اس کی سٹوری بہت لمبی ہے اور یہ سورہ اعراف کے اندر مزید بالکل اس کی تفصیل آئے گی. یہاں میں اس کہانی کے اوپر نہیں جاؤں گی، لیکن یہاں اگر آپ تھوڑا سا یہاں دیکھیں، ابھی میں اچھا ہوتا کہ نمبر، چلے میں اس کو چینج کر دیتی ہوں کہ اس کو نمبرز میں بنا دیتی ہوں، پھر میں بتاؤں گی کہ کون سے نمبر کی یہ بات تھی جو پہلے آ گئی ہے. یہ دیکھیں ہم یہ ہے نمبر 10، 10ویں نمبر کے اوپر جو معاملہ تھا، یہاں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کا چارج جو ہے نا، جو ان کا جرم تھا وہ یہاں پہ لے کر آیا. تو یہ کیوں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا یہ 10واں نمبر ضروری نہیں ہے، یہ میں نے صرف ایک ایسے ہی ایک جتنی باتیں ذہن میں آ رہی تھیں وہ سامنے رکھ دی ہیں. تو یہ ترتیب ایسی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ترتیب یا یہ واقعی واقعات جو ہیں وہ نمبر 1 2 3 اسی طریقے سے پیش آئے تھے. تھوڑے سے اوپر نیچے سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن صرف ایک اوور ویو سا ایک سامنے رکھ لیں بات کو کہ یہ واقعاتی ترتیب سورہ بقرہ میں بیان نہیں کی جا رہی، صرف یہ بتانے کے لیے میں کہہ رہی ہوں. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا چیز یاد رکھے، 40 راتوں کے لیے تمہیں جب بلایا اور تورات دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے طور پہ بلا کے ان کو تورات عطا کی تھی، اور اس دوران میں سامری جو بھی ان کے ساتھ تھا، ان کے پاس موجود تھا، اس نے جو ہے وہ بچڑا ایک بنا کے دیا سونے سے، اور وہ سارے کے سارے کیا تھے کہ اس بچڑے کی بندگی کے اندر لگ گئے تھے، اس کے آگے سجدہ کرنے لگے تھے. تو یہ ایک واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس چیز کو لے کر آ رہا ہے کہ، اور اس سے پہلے کیا بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نے، تمہیں اتنی بڑی چیز تمہیں کس طرح سے وہاں سے نکال کے جو ہے وہ بچا لیا اور فرعون سے بچا کے تمہیں نکال لیا. لیکن تمہارا حال کیا ہے کہ پھر بھی تم نے جو ہے ایسے وقت میں جبکہ تورات دی جا رہی تھی، تم نے پیچھے سے جو ہے وہ بچڑے کو معبود بنایا. تو یعنی یہ ایک جرم ہے جو اللہ تعالیٰ سامنے رکھتا ہے. ثم عفونا عنکم، پھر اچھا من بعد وانتم، اس حال میں کہ تم ظالم تھے. صحیح. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے معاف کر دیا تم سے اس کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بنو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کری شاید کہ تم ہدایت پاؤ. یہ کون سی کتاب تھی؟ یہ تورات تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی نعمت تمہیں عطا کر دی گئی، اور کیوں عطا کی گئی؟ وہ جو معاف تمہیں اللہ نے بحال کر دیا، وہ کتاب تمہیں دے دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب لے کر آئے تھے، اور پھر پیچھے سے دیکھا تھا کہ وہ تو وہاں پہ بالکل ہی سین ہی بدلا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے وہ بچڑے کی معبود کر رہے ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں. تو اس وقت انہوں نے وہ غصے سے پھینک دی تھی جو بھی تختیاں تھیں ان کے ہاتھ میں، لیکن بعد میں اٹھایا، اور پھر اس کے بعد وہ پوری جو بنی اسرائیل تھی اس کی ٹریننگ انہوں نے، اس کی تربیت جو ہے وہ اس کتاب کے مطابق کرنی شروع کی. تو یعنی یہ اتنی بڑی چیز تھی، اتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو عطا کی تھی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اب یہ بھی ایک واقعہ ان کے اسی بنی اسرائیل کی اسے ایگزوڈس کے دور کا تھا. اور یہ کیا واقعہ تھا کہ جو اسی کے بعد ہی پیش آئی. یہ تھوڑا سا یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ سیکوینس کے اندر آ رہی ہیں. پہلی کیا چیز آ گئی کہ بچڑے کو معبود بنا لینا، تورات کی تعلیم پھر پہنچا دینا بنی اسرائیل تک، تورات کو لے کر حضرت موسیٰ کا پہنچ جانا وہاں پہ، یعنی ان کو دے دینا. اور پھر تیسری جو چیز تھی نا یہ کہ ان کے ساتھ پھر اس کے بعد کیا کیا گیا تھا کہ اب ایز اے پنشمنٹ جو ہے وہ ان کو یہ جو اب 11 پہ دیکھ رہے ہیں کہ پنشمنٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا طے کیا تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ ہر قوم کے جو لوگ ہیں وہ ہر قوم نہیں کہنا چاہیے، ہر قبیلے کے جو افراد ہیں، کیونکہ 12 قبائل تھے ان کے نا، تو 12 قبائل ہیں، تو ہر قبیلے کے افراد جو ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو قتل کرے گا جو کہ اس کاف کی جو بچڑا تھا اس کی بنانے میں اور اس کے جو بھی جو اس کی بندگی، اس کے آگے سجدہ کرنے کے اندر، اس کی عبادت کرنے کے اندر مرتکب ہوئے تھے. تو یعنی یہ سزا جو ہے وہ ان کو دی گئی تھی. اور سزا کس چیز کی تھی؟ ارتداد کہتے ہیں نا، مرتد کی سزا جو ہوتی ہے وہ موت ہوتی ہے. اور یہ ایکچولی ہم اس کو ایک اور طرح سے لے سکتے ہیں کہ کھلی بغاوت تھی. آج کے بھی دور کے اندر
پوری دنیا کی بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں بھی بغاوت کی جو سزا ہے نا وہ موت سے کم نہیں دے رہی ہوتی. تو یعنی یہ جو بغاوت تھی اتنی بڑی کہ اللہ کے جو ظاہر ہے کہ ایک نیشن کے اندر جب کوئی رہتا ہے نا تو کہ اس نیشن کے جو مین سب سے بڑا جو کہنا چاہیے اس کی پوری جو اسٹرکچر کو گرا دینے والی ہو اس کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہو جائے کوئی کام کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ لازمی طور پہ موت ہوتی ہے. اور ارتداد کا یا مرتد کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہیں سے آیا ہے کہ وہ ایکچولی بغاوت کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے کوئی بھی مرتد ہونے والا, یعنی اس ایک دفعہ ایمان لا کر پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ کفر کی طرف چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ارتداد کا شکار ہے اور اس کو بغاوت ہی کے طور پہ جو ہے وہ موت کی سزا دی جا رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیونکہ یہ قبائلی ایک نظام تھا اور قبائل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک قبیلہ اگر دوسرے قبیلے والے کو قتل کر دے تو یہاں تو پھر آپس میں ہی جنگیں شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے اسی چیز کو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ ہر قبیلہ اپنے ہی افراد کو قتل کرے. اس لیے ہم یہاں پہ الفاظ کیا دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سمجھ سے جاتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے, یہ آیت نمبر ہمارے پاس 54 پہ ہم پہنچ گئے, ٹھیک ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, پس قتل کرو اپنی جانوں کو. اپنی جانوں کا کیا مطلب ہے کہ اپنی ہی قبیلے کے لوگوں کو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اللہ کے, یعنی تمہارے ہی لیے یہ چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یہ کیوں بہتر ہے, ہم کیا سمجھ سکتے ہیں, یعنی اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دینا یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ اس کو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی جسم کے اندر کوئی ناسور ہو جاتا ہے نا, کوئی بیماری ہو جاتی ہے, کوئی اس طرح کا کوئی کینسر جیسی کینسرس گروتھ ہو جاتی ہے, تو کیا کیا جاتا ہے, اس کو نکالا جاتا ہے نا, ہر حال میں اس کو کھرچ کے اس میں سے جسم سے نکال دیا جاتا ہے, ورنہ وہ پورے جسم کے اندر پھیل جائے گا. تو یہ جو عناصر ہوتے ہیں جو کہ کسی قوم کے اندر فساد برپا کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو لازمی طور پہ سخت ترین سزا دینی بہت ضروری ہوتی ہے. ورنہ اگر ان کو یہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے اس قوم کے اندر تو پھر وہ دوبارہ اسی طرح کے کسی فساد کا شکار کر رہے ہوتے. تو یہ جو سزائیں جتنی بھی قرآن کے اندر بھی جو بیان آتی ہیں, جو شریعت کے اندر آ رہی ہوتی ہیں, ان سب کا جو ہے نا جو کہنا چاہیے حکمت اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ کہیں پورے معاشرے کو, پوری قوم کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں یہ افراد, اس لیے ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے. اس لیے نہیں دی جائے کہ مطلب بس کوئی کسی نے گناہ کر دیا, کسی نے خطا کر دی, کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو بس اس کو لازمی طور پہ بس اللہ جو ہے وہ انتہائی سے زیادہ ناراض ہوگا تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ بس اس کو لازمی طور پہ جو ہے وہ پنشمنٹ ملنی چاہیے, سزائیں جاری ہونی چاہیے, حد جاری ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے, بلکہ حکمت ہمیں سمجھ لینی ہے کہ ان ساری سزاؤں کی ساری جتنی بھی ہمیں, چاہے وہ بنی اسرائیل کی قوم میں تھی, چاہے ہمارے پاس اب جو شریعت کہلاتی ہے, ان سب کی حکمت معاشرے کی سیفٹی ہوتی ہے. ایک ہوتے نا کہ ایک براڈر لیول کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے اور ایک چھوٹی مائکرو لیول کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں. تو مائکرو لیول پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ یہ قصاص کی سزا بڑی خطرناک ہے, یہ پھانسی جو ہے کہ سزا نہیں ہونی چاہیے. ویسٹ ہمارے پر جو ہے وہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ جو ہے نہیں, یہ پھانسی کی سزا جو ہے وہ ختم کر دو. تو یہ جبکہ کتنا ضروری ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کو ایک سیفٹی کے لیے, اور یہ ہم اس کے اثرات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ جب سزائیں نہیں ملتی ہیں صحیح طور پہ مجرموں کو تو اس کی نتیجے میں جرم جو ہے پھر وہ مجرم جو ہوتے ہیں وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جاتے ہیں, ان میں مزید اور کیا کہنا چاہیے طاقت اور مزید ان کے اندر ہمت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے کہ یہاں تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہے, جو چاہے کرو. تو اسی لیے لوگ جو ہے وہ ساری ان کی جان اور مال ہر چیز ہر وقت خطرے میں ہوتی ہے. تو یعنی یہ اتنی اہم چیزیں ہوتی ہیں جو بھی سزائیں ہوتی ہیں. اچھا جی, فتاب علیکم, پس پلٹ آئے تم لوگوں کی طرف, یعنی وہ پلٹ آیا, یعنی اللہ جو ہے وہ جب یعنی یہ تمہارے جب یہ پنشمنٹ تمہیں دے دی گئی, اور ایز اے ظاہر ہے کہ یہ پنشمنٹ کیوں تھی, پنشمنٹ کے بعد مطلب یہ نہیں تھا کہ بس اللہ تو ناراض ہو گیا, نہیں, پنشمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ اب سزا تمہارے اوپر جاری ہو گئی. جب یہ سزا ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پھر واپس پلٹ آیا, اور انہ هو التواب الرحیم. اب دیکھیں یہ ایکو کر رہا ہے کس طرف, حضرت آدم علیہ السلام کا جب ہم قصہ ختم کر رہے تھے تو اس وقت بھی اللہ نے یہی سیم الفاظ کہے تھے, انہ هو التواب الرحیم, کہ بے شک وہ تو بار بار معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں بھی بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے اتنے گناہ کیے, تم نے اتنے, یعنی اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم جو بچڑے کو, یعنی اللہ کو چھوڑ کے تم بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی, یعنی تو اتنی بڑی بات تھی کہ بس اللہ کو تو تمہیں اسی وقت اس اسٹیٹس سے ہٹا دینا چاہیے تھا, لیکن اللہ تم پھر بھی تمہارے پاس پلٹ آیا جب جو بھی سزائیں کے بعد یا توبہ کرنے کے بعد. تو یہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ.
اور یاد کرو کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے یہاں تک کہ آپ کے اوپر، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرا، یعنی اپنی آنکھوں آنکھ سامنے سامنے جب تک نہ دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پھر آ لیا تم لوگوں کو ایک صاعقہ نے. صاعقہ جو ہے وہ بڑی ایک گرج چمک، وہ گرج تو نہیں کہتے، آواز، زور کی جو آواز ہوتی ہے اس کو صاعقہ کہتے ہیں. تم ایک صاعقہ نے آ لیا، اور وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس حال میں کہ تم لوگ دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر تمہیں اٹھایا تمہاری موت کے بعد شاید کہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ. تو یہ بھی ایک اسی کے بعد یہاں پہ شاید میں نے نہیں لکھا ہے یہ والا بھی، اس کو پڑھ کے یاد آیا کہ یہ بھی اسی کے بعد ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک تو ویسے تو سامنے ہوا اس طریقے سے تھا، اگر ہم چین کے حساب سے دیکھیں، ایونٹس کے حساب سے، کہ پنشمنٹ ان کو مل گئی تھی. اس کے بعد جو لیڈرز تھے نا ان کو موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے طور کے اوپر، اور وہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا، وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو یعنی اس جگہ پہ آپ سوچیں جب اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ کے آگے توبہ کرنے جا رہے ہیں وہ سارے لیڈرز، اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی تو اللہ کو دکھا دو، یعنی ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے مطلب الفاظ ان کے جو بھی ہوں، اللہ نے جب یہاں پہ یہ بات کہی ہے نا تو یعنی وہ دل سے ان کا جو مسئلہ تھا نا، جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ اب ہم تو ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ تم ہمیں اللہ کو دکھا نہیں دو گے. تو لٹرلی وہ گئے تو تھے توبہ کرنے کے لیے، اور الٹی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ضروری ہے، اس وقت تک ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو اس وقت پہ ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تھی تو پھر وہ صاعقہ ایک زور کی بجلی چمکی تھی، اور ایسا ہوا تھا بالکل جیسے کہ جو ہے نا طور ان کے اوپر کے پڑے گا، سارے کے سارے گر کے مر گئے تھے، یعنی مر کیا گئے تھے، یعنی بے ہوش ہو کے گر گئے تھے. اور پھر اللہ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا تھا، دوبارہ وہ ہوش میں آئے تھے. اور پھر ان سے کو اس وقت پہ جو ہے وہ اس وقت بھی، اگر میں تھوڑا سا اور مزید اس کو لے کے چلوں کہ اس وقت پہ ہوا کیا تھا کہ وہ طور کو پھر اوپر اٹھا دیا گیا تھا. ایسا ہوا تھا جیسے زلزلہ آتا ہے نا، جیسے پہاڑ میں سے پتھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ایسی کوئی اسٹیٹ ہوئی ہو. تو وہی ہے کہ وہ اس طریقے سے ان کے سر پہ جیسے گرنے والا ہے. اور ایسی حالت میں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کیا کہا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا جا رہا ہے وہ کیا چیز دی جا رہی ہے، خود تختیاں، وہ تورات دی جا رہی ہے، اس کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو. تو یعنی وہ میثاق اس وقت پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا مضبوط قسم کا لیا تھا. پہلی کیا چیز تھی کہ انہوں نے اللہ کو ڈائریکٹ دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، اور اللہ نے اس کے نتیجے میں انہیں ایک بالکل واضح طور پہ معجزہ دکھا دیا تھا. کیونکہ اللہ کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکے تھے نا. اللہ سے جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، تو اللہ نے کہا تھا آپ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. یعنی سورہ اعراف کے اندر یہ بس ڈیٹیل آئے گی. اور اس وقت بھی کیا ہوا تھا کہ ایک درخت کے اوپر صرف تجلی ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے جس کے بعد. تو یعنی یہ جو اللہ کی جو تجلی، جو صاعقہ تھا اتنا شدید قسم کا، یہ اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد بھی، اور پھر اس کے بعد اس بے ہوشی کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہو جانا، یعنی یہ ساری چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اور ایسی کنڈیشن کے اندر، اور پھر بالکل یہ والی کیفیت کہ بالکل سر کے اوپر آپ کے جو ہے وہ پہاڑ کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے وعدہ لے رہا ہے. تو کتنے سینسٹیو ہو سکتا ہے ایسا کوئی بھی واقعہ. میثاقاً غلیظہ کہہ سکتے ہیں، اتنا شدید قسم کا میثاق تھا، ایسا مضبوط عہد تھا کہ یہ کبھی بھی اس تورات کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، کبھی بھی اس کے جو احکامات ہیں اس کو اپنے ہاتھ سے ان کو نہیں جانے دینا. یعنی اتنا مضبوط قسم کا عہد انہوں نے ان سے لیا تھا. اب ہم آگے چل لیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ اس سورہ بقرہ کے اندر کیا لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے سایہ کیا تم لوگوں کے اوپر بادل کا، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ عطا کیا، یعنی نازل کیا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو کچھ بھی ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے. مَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. اچھا اب یہ دیکھیں یہاں تک، یعنی پیچھے تک جب تک کہ صاعقہ کی بات آ رہی تھی نا، آیت نمبر 58 ہے، مجھ سے تھوڑا سا دیکھ لیں، ہاں آیت نمبر 55 رائٹ، نہیں 56 تک ہم دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 56 تک تو ایک سیکونس چل رہا تھا جو کہ بچھڑے بنانے کے بعد ہوا تھا. لیکن اب 57 کے بعد یہ بالکل اوپر کی طرف آ جائیں. جس وقت یہ بنی اسرائیل یہاں سے نکلی ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ ان کو جو ہے وہ عطا کر دیا تھا. یعنی یہ لوگ کہاں تھے، یہ لوگ کیونکہ صحرا کے اندر تھے، صحرا کے اندر کسی بھی چیز کو کوئی کھانے پینے کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کر دیا، وہ من اور سلوہ اتار دیا. کہا جاتا ہے کہ یہ جو بٹیر
قسم کی یعنی پروٹین کے لیے جو وہ بٹیر کے قسم کے کچھ پرندے تھے جو کہ بالکل نیچے آتے تھے، وہ پکڑ کے اس کو بھون کے کھا لیتے تھے، اور دوسری سلوا جو ہے وہ بالکل یا پتہ نہیں من ایکچولی گندم کی شکل، گندم کی طرح کی، وہ بھی ہوا کے ساتھ اڑتی ہوئی آتی تھی، زمین پہ پورے پھیل جاتی تھی، اور پھر وہ بس اس کو اٹھا کے اور کھا لیا کرتے تھے۔ یہ بنی بہت ہی ذائقے کے اندر بھی، اور ظاہر ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والی ایک چیز تھی، تو یعنی اس کے لیے ان کو کوئی محنت نہیں کرنی، کوئی جانور نہیں پکڑنا، جا کے کوئی شکار نہیں کرنا، کوئی کھیتی باڑی نہیں کرنی، یہ دونوں چیزیں خود بخود ہی آسمان سے نازل ہو رہی تھیں ان کے لیے۔ یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ آسان کر دی تھی، اپنی دنیا کی جو سسٹیننس تھی، اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو اہم ایک غذا کتنی ضروری ہوتی ہے، اور ظاہر غذا بھی کیسی کہ جس کے اندر پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس دونوں ہوں، تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بالکل فراہم کر دی تھیں اس بنی اسرائیل کو اس وقت پہ۔ تو یہ بالکل شروع کی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بات ہے کہ ایک انعام کے طور پہ کہ ہم نے تو تمہیں یہ تک عطا کر دیا تھا کہ، اور اس کو ایک اور تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لے رہا تھا نا، تو یعنی جو کتاب عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس کتاب کے اوپر تم عمل کرو، اور اس طرح سے عمل کرو کہ تمہیں ایک تو تمہیں جو ہے نا دنیاوی جو یہ کھانے پینے کی جو ساری پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری پریشانیوں سے آزاد کر رہا ہے، اور صرف یہ کتاب دے رہا ہے، ایک ذمہ داری تمہیں دے رہا ہے کہ اس کتاب کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ تو یعنی کتنی بڑی چیز تھی نا، یعنی اگر ہم اپنے اوپر یہ رکھ کے دیکھیں تو ہمیں تو دنیا کے اندر یہ سارے اپنے غذاؤں کی بھی یعنی کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پکانا بھی ہے، ہر کام کے اندر ہمیں انوالو بھی ہونا ہے، اور پھر ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن بھی موجود ہے کہ ہمیں اس کا حق بھی ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق ادا کرنے والا بنائے۔ تو یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو ہے خاص یہ رحمت تھی کہ ان کو جو ہے وہ اس چیز سے بھی آزاد کیا گیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر، بس کھاؤ اس میں جو کچھ اس کے اندر ہے، خوب یعنی جیسے چاہو، رغدن خوب کھلا کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن جب داخل ہو تو ایک انسٹرکشن دی گئی تھی کہ داخل ہو تو اس کے دروازوں سے تو سجدن سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی ایک ہمبل سٹیٹ کے اندر داخل ہونا، اور وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ، اور کہتے جانا حِطَّةٌ نغفر لکم خطایاکم، ہمیں معاف کر دے یعنی خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، نغفر لکم خطایاکم، سجدہ ریز ہوتے ہوئے، اور کہتے جانا کہ ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دیں گے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دیں گے۔ تو یعنی ایک انسٹرکشن خالی اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ حطہ کا مطلب لٹرلی ہوتا ہے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، تو یعنی دو باتیں آ گئیں کہ ایک تو ہمبل اسٹیٹ کے اندر سجدہ ریز ہوتے ہوئے بالکل جھک کے، یہ نہیں کہ تکبر کے ساتھ تم کوئی فتح کر کے جیسے کسی ملک میں کسی شہر کے اندر داخل ہو رہا ہو، بلکہ ایک ہمبل اسٹیٹ کے اندر ہو اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اس جگہ پہ داخل ہونا۔ اور یہ اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں کیا چیز ایک دم سے فوراً آتی ہے ذہن میں، جو فتح مکہ کے ہم واقعات پڑھتے ہیں نا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو کیا ان کی کیفیت تھی کہ سر جو ہے ان کا اونٹنی کے جو گردن تھی اس سے لگا ہوا تھا، اور وہ کیا الفاظ تھے جو ان کی زبان کے اوپر تھے۔ تو مطلب بالکل لٹرلی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہی انسٹرکشن دی تھی کہ جب تم یہاں پہ داخل ہو اس شہر کے اندر تو پھر یہ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ اور وہاں پہ ایک اور چیز بھی کیا کہی گئی تھی کہ یہاں پہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ کھانے پینے کی جو چیزیں شہر کے اندر موجود ہیں وہ تم استعمال کر لینا۔ یعنی ابھی تک تو صحرا کے اندر تھے، صحرا کے اندر انہیں کیا دیا جا رہا تھا، من و سلوا دیا جا رہا تھا۔ اب یہ ان کی اصل میں یہ وہی بات ہے کہ کیونکہ سیکوینس میں نہیں ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی چیزیں سمجھنے میں مشکل ہو، لیکن بہرحال میں نے اسی لیے سیکوینس میں رکھ لیا کہ اصل میں من و سلوا ان کو دیا تو گیا تھا، لیکن انہوں نے ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی تھی کہ ہمیں تو پیاز اور ترکاری اور یہ سب چیزیں چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے جاؤ اب اتر جاؤ، بس اہبطوا مصرن، لٹرلی یہ الفاظ آئیں گے ابھی سورہ بقرہ میں ہی پڑھیں گے کہ اتر جاؤ مصرن شہر کو بھی کہتے ہیں، لیکن ابھی ہم جب وہاں پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر دیکھیں گے۔ تو یہی ہے کہ اس وقت پہ ان سے کہا گیا تھا کہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے اور حطتن کہتے ہوئے داخل ہونا۔ یہاں چارج کون سی ہے؟ یہاں چارج یہ ہے کہ انہوں نے اس وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسن احسان کرنے والوں کو مزید بڑھائیں گے۔ یعنی یہ تو یہاں پہ بات ختم ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، پس بدل دیا انہوں نے ظلم کے ساتھ اس بات کو کسی اور چیز سے، قیل لہم جو ان سے کہا گیا تھا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہم نے نازل کر دیا ان لوگوں پہ اس ظلم کے بدلے میں ایک رجز
آسمان سے، رجز جو ہے وہ بجلی کا کڑاکا، اس طرح کی کسی چیز کو رجز کہتے ہیں، کہ زوردار قسم کا شعلہ کا کڑاکا، بما کانوا یفسقون، اس فسق کے بدلے جو یہ لوگ کرتے تھے۔ تو یعنی یہاں پہ بھی اب یعنی جب ان سے کہا گیا تھا حتتن یعنی معاف کر دو، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، تو وہ کیا انہوں نے اس کو گول کر کے، اس کو کچھ کر کے، الفاظ کو ادھر ادھر کر کے ہنتتن کر دیا تھا، یعنی وہی سبزی ترکاری، گندم، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ کہتے ہوئے یعنی وہ اس میں داخل ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے اوپر پھر اسی طریقے کا رجز جو ہے وہ نازل ہوا۔ اس کی کوئی تفصیل اتنی زیادہ کہیں پہ بھی ہمیں نہیں ملتی کہ کس طریقے سے اس بستی میں کیا کوئی تباہی آئی یا نہیں آئی، لیکن بہرحال یہ ایک ایونٹ تھا جو کہ ان کے بنی اسرائیل کے دور میں پیش آیا۔ وَإِذَ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور یاد کرو، میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں، آیت نمبر 58 پہ روک لیتے ہیں، میں نے اس کے اندر 61 تک رکھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں صحیح ہے، تو یہیں پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل اس سے آگے کنٹینیو کر لیں گے، کیونکہ ابھی 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ تو بس آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا بس میں صرف ایک ڈسکلیمر ہے میری طرف سے، کچھ تو ایسے ہیں میرے اس گروپ کے اندر ممبرز جو شاید مجھے لائیو سن چکے ہیں۔ مجھے ابھی تک تو جو پروگرامز میں نے جتنے بھی میں کرواتی ہوں وہ نارملی لائیو ہی ہوتے ہیں، جہاں پہ آڈینس سامنے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ میرا کوئی پروفیشنل ایکسپیرینس بالکل بھی نہیں ہے کہ میں کوئی ریکارڈ کروں ایک کمپیوٹر کے اسکرین کے سامنے، تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں اس کے اندر مسائل پیدا کر رہی ہوں، بلکہ میرے پاس میسج بھی آیا کہ آواز کا بھی ایشو ہوتا ہے اور یہ سارے بھی مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ سے پیشگی جو ہے وہ معذرت چاہتی ہوں۔ لیکن بس یہی ہے کہ صرف ایک دعا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو صحیح طریقے سے، وہ جو اس کی سب سے مین چیز کیا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ترتیب کے اندر، اس ترتیب میں جو ڈیوائن آرگنائزیشن ہے، اس چیز کو فیل کرنے والا، اسے اپریشیٹ کرنے والا بنائے، اور پھر اسی سے ہی، اور یہ کیوں یہ بار بار جو میں بات کر رہی ہوتی ہوں ترتیب کی، قرآن کی ترتیب کی، اس کی ریزن صرف اور صرف کیا ہے کہ جب ہم اس کی ترتیب کو اپریشیٹ کریں گے نا، تبھی ہم اس کے اوپر اصل میں ریفلیکٹ کرنے والے، یعنی اس کے اوپر تدبر کرنے والے بنیں گے۔ یہ چیز ہے جو ہمیں آگے لے کے جاتی ہے، جو ہمیں آیتوں کے اوپر سوچنے کا موقع دیتی ہے، ایک پورا ہوتا ہے نا کہ ایک پورا دروازہ کھول دیتی ہے، ایک پورا ہمارے سامنے ایک پوری، جیسے ہوتے ہیں نا کہ ایک پوری وادی ہمارے سامنے جو ہے، جس کا دروازہ اس ذریعے سے جو ہے وہ کھل جاتا ہے ہمارے سامنے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، ورنہ ہم اس کا ترجمہ پڑھتے چلے جائیں، ہم اس کی تلاوت کرتے چلے جائیں، عربی پڑھتے جائیں، ہمیں وہ چیز جو کہ یہ قرآن جس کو ہم الذکر کہہ رہے ہیں، جو یاد دہانی کہہ رہے ہیں، اور جو کہ اصل میں کیا چیز ہے، جو میری روح کو، جو میرے اندر چیز، جو میرا علم پہلے سے ہی ایک چیز لاشعور میں موجود ہے، اس کو اپیل کرنا تھا، وہ نہیں کر پا رہی ہوتی۔ ویسے تو خیر قرآن کے الفاظ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اگر ہم اس کو ٹرانسلیشن بھی پڑھ رہے ہوں گے تو بہرحال ہماری آنکھ سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی آنسو نکل آتا ہے، لیکن بہرحال اصل جو اس کی وہ چیز تھی نا کہ ایک میری زندگی کے ہر پہلو پہ یہ کیسے مجھے جو ہے وہ گائیڈ کرے گی، کیسے یہ مجھے ہدایت دے گی، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اس کے اوپر تدبر کرنے والے بنیں۔ اور ایکچولی بس صرف ایک بات کے ساتھ جو ہے میں اختتام کروں گی کہ تدبر کا جو لفظ ہے نا، جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے جو ہے نا، یہ کہہ لیں کہ تدبر کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک تو جس کانٹیکسٹ کے اندر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت اہم ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں گے، جس کو آپ اس کا کیا کہنا چاہیے کہ کوئی بھی صورت ہے یا کوئی بھی آیت ہے کس تناظر میں کس وقت پہ نازل ہوئی، یعنی یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس واقعے کے وقت کس وقت پہ یہ نازل ہو رہی ہے، یہ انتہائی اہم ہے ہمیں اس خاص جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کے اندر اس کو سمجھنے کے لیے۔ دوسری چیز جو اہم ہوتی ہے وہ یہ، جب ہم نے یہ چیز سمجھ لی کہ یہ اس وقت کے لوگ، اور ظاہر ہے کہ اچھا دوسری ایک اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھ لیں کہ اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس وقت لوگ کس طرح سوچتے تھے، اس وقت لوگوں کے کیا مسائل تھے، یا انفیکٹ ان شارٹ ہمیں اس وقت کی تاریخ نہیں پتا ہوگی، یعنی مسلمان جو اس وقت پہ زندہ تھے، جو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور اس وقت پہ جو آڈینس موجود تھی ان کی کیا نفسیات تھی، اگر وہ ہمیں نہیں پتا ہوگی تو پھر ہم
ایکسٹینڈ کر کے ہم اسے اپنے اوپر نہیں لے کر آ سکتے. اصل میں جو مسنگ لنک ہے نا، جو مجھے لگتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ بھی لیتے ہیں، تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم وہ واقعات بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، اس لیے یہ صورت نازل ہوئی، لیکن جو چیز ہم مس کر دیتے ہیں وہ کیا مس کر دیتے ہیں کہ یہ میرے لیے کیا ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے. اور یہ چیز ہمیں کب پتہ چلتی ہے کہ جب ہم یہ سمجھ لیں کہ صرف یہ نہیں پتہ ہمیں کہ کب نازل ہوئی، ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ وہ جو افراد تھے اس وقت، جو پوری قوم موجود تھی یا جو لوگ سن رہے تھے، ان کی نفسیات کیا تھی، وہ کس طرح اس کو سمجھ رہے تھے، ان کے لیے یہ بات جو ہے وہ کیسی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کیا میسج دے رہا تھا. جب یہ لنک ہمیں سمجھ میں آئے گا نا، تو پھر ہم اسے ایکسٹینڈ کر کے میں اور آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھ سکیں گے. کیونکہ میں کیا سوچتی ہوں، کیونکہ انسان کی جو نفسیات ہے نا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے کوئی خاص. یعنی انسان کے جو جذبات ہیں وہ جیسے اس زمانے کے اندر ہوتے تھے ایسے ہی جذبات ابھی بھی ہوتے ہیں. بس بات کیا ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس کے اوپر اس کو ہائپ کر کے اور کیسے اس کو جو ہے وہ مطلب انسان کو بالکل ہی ٹوٹل جذبات کا مربع بنا دیا گیا ہے آج کے دور کے اندر. وہ اپنی جگہ پہ الگ ہے، لیکن جو انسان جس طرح سے تخلیق پایا ہے، جذبات اور جسم اور پھر تیسری چیز اس کی روح، یہ تین چیزوں کے ساتھ مل کے بنا ہوا ہے. یہ تینوں چیزیں اس وقت بھی تھیں اور آج بھی ہیں. تو یہ چیزیں اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے نا، تو یہ بہت زیادہ ہماری اپنے لیے ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم کوشش یہی کریں گے انشاءاللہ جب بھی ہم جو بھی بات کر رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری بیک آف دا مائنڈ بہت سی چیزیں ہوں، لیکن جب میں رکھ رہی ہوں کیونکہ بات کرتے ہوئے یا کیونکہ کوئی سامنے بھی لوگ موجود نہیں ہیں، تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مجھ سے مس ہو جاتی ہیں. وہ بعد میں سوچتی ہوں کہ یہ بھی میں اس میں ایڈ کر لیتی. تو ان سب کے لیے، کیونکہ کوئی پروفیشنل قسم کا پروگرام نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے میں کوئی ایز استاد میں کسی کو جو ہے وہ باقاعدہ کچھ پڑھا رہی ہوں. بس صرف یہ کہ جتنی میری نالج ہے، جتنا میرا علم ہے، جتنا میں نے قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کی ہے، بس ایک اندر سے خواہش ہے کہ کسی طرح سے وہ آگے بھی میں لوگوں تک پہنچا سکوں. اور اتنا پاورفل یہ ہمارے پاس یہ جو بھی میڈیا ہے، ظاہر ہے جو سوشل میڈیا سے ہم کہتے ہیں، چاہے وہ یوٹیوب ہو جائے، چاہے وہ واٹس ایپ ہو جائے، کہ آپ کی بات کہاں کہاں تک پہنچ سکتی ہے. تو بس تھوڑا نان پروفیشنلزم کے لیے میری طرف سے بہت معذرت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی کہ بس آپ لوگ اگر ساتھ رہیں، اور اگر کوئی ایڈوائس ہے، کوئی مشورہ ہے، تو ضرور پلیز اس سے مجھے آگاہ کیجیے گا کہ کس طریقے سے تھوڑا کچھ بھی بہتر بنایا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.